بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شب قدر میں پڑھنے والی دعا کون سی ہے؟ شب قدر میں کیا کیا پڑھنا چاہیے؟ محترم ناظرین، مشائخ نے لکھا ہے کہ شب قدر میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے، حتیٰ کہ درخت زمین پر گر جاتے ہیں اور پھر اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر ان چیزوں کا تعلق امور کشف سے ہے جو ہر شخص کو دکھائی نہیں دیتے۔ حضرت عبداللہ ابن ابی لبابہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کی 27ویں شب کو سمندر کا پانی چکھا تو بالکل میٹھا تھا۔ حضرت ایوب بن خالد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے نہانے کی ضرورت ہو گئی تو میں نے سمندر کے پانی سے غسل کیا تو بالکل میٹھا تھا، اور یہ 27ویں شب کا قصہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں شب قدر دیکھی مگر پھر مجھے بھلا دیا گیا۔ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ یہ رات پاک اور باوقار ہے، یہ معتدل رات ہوتی ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ذکر کی ہے کہ اس رات کی من جملہ علامات یہ ہیں کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف و شفاف، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت سے چاند کھلا ہوا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے ہیں، اور اس کے بعد صبح کو سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ جل شانہ نے اس دن آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا ہے۔ بہت سی احادیث کے مطابق شعاع کے بغیر آفتاب کا طلوع ہونا اور یہ علامت ہمیشہ ہوتی ہے، باقی علامات کا پایا جانا ضروری نہیں۔ اسی طرح سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ رات صاف اور روشن ہوتی ہے، گویا اس میں چاند چمک رہا ہے، انتہائی پرسکون ہوتی ہے۔ اس رات میں نہ سردی ہوتی ہے نہ گرمی۔ اس رات کو صبح تک کسی تارے کو نہیں پھینکا جاتا، اور جب صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاعیں نہیں ہوتیں، وہ 14ویں کے چاند کی مانند ہوتا ہے، اور اس روز اس کے طلوع ہوتے وقت شیطان اس کے سامنے نہیں آتا۔ مسند احمد۔ محترم ناظرین، اس عظیم رات کی ہر گھڑی قبولیت سے مالا مال ہوتی ہے، ہر لمحہ اللہ کریم کی توجہ اور رحمت کا دریا جوبن پر ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں پورے ذوق و شوق کے ساتھ دعا مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے پاک نبی کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ غنیۃ الطالبین میں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں ہوتا جہاں فرشتے سجدہ یا قیام کی حالت میں مومن مردوں یا عورتوں کے لیے دعا نہ مانگ رہے ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں، تمام مومنین سے مصافحہ کرتے ہیں، سلام کہتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اگر تم اطاعت گزار ہو تم پر قبولیت اور احسان کے ساتھ سلامتی ہو، اگر تم سو رہے ہو تم پر رضائے الہی کے ساتھ سلام ہو، اگر تم قبر میں ہو تم پر خوشی اور خوشبو کے ساتھ سلام ہو۔ اگر کوئی بے اولاد اس عظیم رات میں اولاد کے لیے دست سوال دراز کرتا ہے تو اس کو اولاد کی دولت سے مالا مال کیا جاتا ہے۔ یہ وہ معظم رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں، اور دوسری طرف فرشتے روئے زمین پر گلی گلی ہر کوچے میں پھیل جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اس کو بخش دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کو معاف کر دوں۔ یہ عمل طلوع فجر تک جاری رہتا ہے، اور خوش نصیب اپنی خالی جھولیاں بھر کر لے جاتے ہیں۔ شب قدر کی اصل عبادت رات کا قیام یعنی نماز ہے۔ اس رات کو جتنا ممکن ہو سکے قیام کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر فرض نفل نماز ادا کرنی چاہیے۔ اس رات کے اندر بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ خوب توبہ استغفار کرے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ دو مسلمان آپس میں کچھ جھگڑا کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں شب قدر بتانے کے لیے نکلا تھا لیکن فلاں اور فلاں نے
آپس میں جھگڑا کر لیا تو اس کی وجہ سے شب قدر کا علم واپس اٹھا لیا گیا، اور امید یہی ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا، لہٰذا اب تم اسے رمضان کی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات میں تلاش کرو۔ صحیح البخاری۔ اس حدیث شریف سے پتہ چلا کہ آپس میں جھگڑا اس قدر برا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر سے شب قدر کی تعین اٹھا لی، اگرچہ بعض وجوہ سے اس امت کا فائدہ ہو گیا۔ امیر المومنین حضرت سید علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو کوئی شب قدر میں سورۃ القدر 7 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ جو کوئی سال بھر میں جب کبھی جمعہ کے روز نماز جمعہ سے قبل 3 بار سورۃ القدر پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس روز کے تمام نماز پڑھنے والوں کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، یوں تو مختلف مقامات پر شب قدر کی فضیلت کے متعلق متعدد ارشادات موجود ہیں، لیکن چونکہ اس پر اللہ کریم نے خود صورت اتاری ہے اور اس کے سارے فضائل خود رب العزت نے بیان فرما دیے ہیں، تو مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس صورت کا ذکر ہو جائے جو اس موقع پر نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں ارشاد ہوا، ترجمہ ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا، اور آپ نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس رات میں فرشتے اور روح جبرائیل امین اپنے پروردگار کے حکم سے امر خیر کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر ہونے تک سراسر سلامتی ہے۔ سورۃ قدر، محترم ناظرین، 83 سال 4 ماہ کی عبادت۔ اس سورۃ مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ امت محمدیہ پر اللہ کریم کا یہ فضل عظیم ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جس میں اگر خشوع و خضوع سے عبادت کی جائے تو اس رات کا اجر 83 سال 4 ماہ کی مسلسل اور بے ریا عبادت سے زیادہ ہے۔ اس آیت طیبہ میں عبادت کے اجر کو اس مدت تک محدود نہیں کیا، بلکہ اس کی حدود کا تعین اپنے پاس رکھتے ہوئے اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا ہو سکتا ہے۔